پھر مغرب کے بعد سب بیگمات کو وہاں بلاتے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی، ان کے ساتھ دن میں 3 مجلسیں ہوتی تھی، فجر کی مختصر، عصر کی تھوڑا ٹائم، مغرب کے بعد پھر سب کٹھی اس گھر میں، وہاں جتنی دیر وہ بیٹھیں اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ ساری عشاء سے پہلے اٹھ کے چلی جاتی تھی، عشاء کی نماز پڑھا کے آ کے فوراً سو جاتے تھے۔ لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے۔ اور پھر آپ آخری 3 پہر جب آپ اٹھ جاتے تھے۔ تہجد کا وضو آپ خود فرماتے تھے، مسواک فرماتے تھے، جس گھر میں ہوتے وہاں آپ نوافل ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ کے گھر کی تفصیل تو معلوم ہے کہ وہ آگے لیٹی ہوتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے، تو جب آپ سجدے میں جاتے تو جگہ تنگ تھی تو آپ ایسے رانوں پہ ہاتھ مارتے، وہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہوتے وہ پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی۔ انہیں نہیں کہتے تھے اٹھ کے تہجد پڑھو، اور اپنے نفلوں سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو پھر یوں کونی کی ٹیک لگا کے ایسے لیٹ جاتے تھے ایسے۔ حضرت عائشہ بھی اٹھ جاتی تھی۔ پھر فجر کی اذان تک دونوں ایز اے خامند اور بیوی آپس میں ان کی پیار و محبت کی بات ہوتی تھی۔ یہ نہیں جو کہتے ہیں بھائی گھر میں بھی مشورے کرو کہ دین مٹ رہا ہے، دین کیسے زندہ کریں۔ مسجد کا دین اور ہے، گھر کا دین اور ہے۔ اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب کہیں آہیں بھرتے بھرتے آپ خود ہی نہ فوت ہو جائیں، لیکن گھر میں آپ نے کبھی ماتھے پہ شکن نہیں۔